بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 165۔ چلو ہوگا جو بھی دیکھا جائے گا، اب تو ہم جلتی ہوئی کڑائی میں گر ہی چکے ہیں، پھر ڈرنا اور جھجکنا کیسا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے محتاط نظروں سے دور دور تک دیکھا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو ہم چٹان کے پردے سے نکل کر جزیرے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ سونیا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بین الاقوامی طرز کے جرائم کرنے والے میں سائنٹیفک آلات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ کا فاصلہ طے کرتے ہی تھوڑا سا جو ہی فاصلہ طے کیا، اچانک چاروں طرف سے مائکروفون گونجنے لگے۔ ہم نے گھاس کے فرش میں چھپنے کی کوشش کی اور گھاس ہی میں چھپے ہوئے کسی کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا، بلکہ کچھ تھا وہاں جو ہماری نشاندہی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مائکروفون سے سائرن کی آواز بند ہو گئی اور دور دور کی چٹانوں سے لاؤڈ سپیکر کی طرح ماسٹر سائمن کی آواز ابھرنے لگی۔ خوش آمدید مسٹر فرحاد، اب ہم تمہیں ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تقدیر بڑا خطرناک مذاق کر رہی تھی۔ سمندر کے 6 گھنٹے کے سفر میں تقدیر مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرتی رہی۔ اس نے پہلے مجھے ماسٹر یوشے سے نجات دلائی، پھر میکی کو راستے سے ہٹایا، اس کے بعد آگ کے دیوتا کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا۔ میری پیٹھ تھپک تھپک کر مجھے شاباش دیتی رہی، مگر یہ کمبخت جانتی تھی کہ مجھے کہاں لا کر پھنسائے گی۔ میں اس جزیرہ کوئی میں پہنچ چکا تھا جہاں سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ دور دور کی چٹانوں سے آوازیں گونج رہی تھی۔ ماسٹر سائمن مجھے یقین دلا رہا تھا کہ اب میری ایک ایک حرکت ٹی وی اسکرین پر دیکھی جا رہی ہے۔ چٹانوں کے درمیان آواز گونجنے کے باعث اس کی باتیں واضح طور سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ میں ان کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ اب خواہ مخواہ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سوچ کے ذریعے کہا، کتے کی طرح کیوں بھونک رہے ہو؟ تمام چٹانیں بھی بھونک رہی ہیں۔ اب اپنی چونچ بند کرو اور جو کہنا ہے سوچ کے ذریعے کہو۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ تم سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرو گے۔ اب تم سیدھے اسی طرح چلے آؤ۔ آگے تمہیں ایک پختہ سڑک نظر آئے گی، وہاں تمہارے آرام دہ سفر کے لیے ایک نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی ہوگی۔ میں سونیا کے ساتھ ناک کی سیدھ میں بڑھتے ہوئے جانے لگا۔ یہ بتاؤ تم لوگوں نے ماسٹر دانیال کو لانچ کا ناخدا کیوں بنایا تھا؟ اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ چونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ماسٹر دانیال بہت عرصے سے اپنی بیٹی کا انتقام تم سے لینا چاہتا تھا۔ جب ماسٹر یوشے نے تمہارے ملک کی سرحد کی طرف پرواز کی تو ماسٹر دانیال اس وقت بھی تمہارے پیچھے جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ سپر ماسٹر اس سے بیزار ہو گیا تھا۔ ایک اینٹی فائر لوشن کے فارمولے کے باعث وہ خواہ مخواہ ماسٹروں کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ ابتدا میں اس نے کچھ کارنامے دکھائے تھے، مگر اب کارنامے سپر ماسٹر کا کوئی ادنا خادم بھی دکھا سکتا تھا، کیونکہ اب اس لوشن کا فارمولہ سپر ماسٹر کے پاس محفوظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماسٹر دانیال نے لانچ کا ناخدا بننے کی بہت زیادہ ضد کی تو اسے یہ سوچ کر اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ خود ہی مرنا چاہتا ہے تو
تو اچھی بات ہے، یہ اپنی مرضی سے ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اگر یہ تمہیں صحیح سلامت یہاں تک لے آئے گا تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی، مگر تم بلا شبہ خطرناک ہو۔ میں اپنی تعریف نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا تمہارے سپر ماسٹر کا یہی اصول ہے کہ وہ جان بوجھ کر ماسٹروں کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا ہے؟ تم غلط کہہ رہے ہو۔ سپر ماسٹر نے اسے خود جانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس نے خود ہی موت کو دعوت دی تھی۔ کیا سپر ماسٹر نہیں جانتا تھا کہ میں فوراً ماسٹر دانیال کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا؟ تم تو میکی اور اس کے دوسرے آدمی کے دماغ تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ تم کسی ایک کے دماغ کو کنٹرول کرتے تو دوسرے 5 آدمی تمہیں اپنے قابو میں کر لیتے۔ لہذا اگر تم ماسٹر دانیال کو بھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرتے تب بھی لانچ اس جزیرے تک پہنچتی، لیکن میکی کی غلط رپورٹ نے ہمیں فریب میں مبتلا کر دیا۔ وہ غلط رپورٹ کیا تھی؟ اس نے اطلاع دی تھی کہ تم بری طرح زخمی ہو چکے ہو۔ تمہیں سرد جہنم میں پہنچانے کے بعد تقریباً نیم پاگل بنا دیا گیا ہے۔ تم پاگلوں کے سے انداز میں باتیں کر رہے ہو اور جسمانی طور پر اس قدر بیکار ہو گئے ہو کہ سارے کے بغیر چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اس بیچارے نے صحیح رپورٹ پہنچائی تھی۔ ہاں، ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ میکی نے کبھی سے کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی ماسٹروں کو دھوکہ دیا تھا، لیکن تم اتنی جلدی اپنے پیروں پر کھڑے کیسے ہو گئے؟ یہ بھی ٹیلی پیتھی کا ایک کمال ہے۔ تم یہ بات بخوبی جانتے ہوگے کہ پرانے سے پرانے مرض کا علاج ہیپناٹائزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی زخمی کے دماغ کو صحت مند رکھا جائے تو وہ اپنے زخموں سے اٹھنے والے ٹیشوں کو بہت حد تک بھلا دیتا ہے، یا یوں سمجھو کہ اتنی قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے کہ جسمانی تکالیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی قوت ارادی سے کام لے رہا تھا، ورنہ جسمانی کمزوریاں تو اب بھی مجھ میں موجود ہیں۔ میری ہڈیاں تک دکھ رہی ہیں۔ میرا دماغ ان کمزوریوں کو بہت دور سے محسوس کر رہا ہے۔ فکر نہ کرو، تمہاری یہ کمزوریاں جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ تمہارا اچھی طرح علاج کیا جائے گا۔ ہم پختہ سڑک کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک ایئر کنڈیشن کیڈلاک کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے 2 جیپ کاریں تھیں اور 6 مسلح نوجوان مستعد نظر آ رہے تھے۔ کیڈلاک کے ڈرائیور نے ہمیں دیکھتے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ میں سونیا کے ساتھ پیچھے آ کر بیٹھا تو وہ کار واقعی اتنی آرام دہ تھی کہ وہیں سو جانے کو جی چاہتا تھا۔ میرے نصیب میں راتوں کی نیند نہیں تھی، کوئی ہجر و فراق میں جاگتا تھا اور میں دشمنوں کے مزاج پوچھتے راتیں گزار دیتا تھا۔ پچھلی تمام رات بھی لانچ میں جاگتا رہا۔ اب اس ایئر کنڈیشن کار میں نیم دراز ہو کر سوچ رہا تھا کہ سپر ماسٹر کی ایسی کی تیسی نصیب میں جو لکھا ہے وہ سامنے ضرور آئے گا۔ فی الحال مجھے آرام سے سو جانا چاہیے۔ میں نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس کے بعد سونیا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ کار کے اندر ایک سپیکر اچانک ہی آن ہوا اور آواز آنے لگی۔ مسٹر فراد، کیا بہت تھک گئے ہو؟ ہاں، پچھلی رات سونے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر تم بڑے رومانٹک انداز میں سو رہے ہو۔ سونیا کا ہاتھ تمہارے سینے پر ہے۔ جو کچھ تمہارے ریکارڈ میں ہے وہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو واقعی حسن کے رسیہ ہو۔ فکر نہ کرو، یہاں تمہارے لیے کافی خوراک موجود ہے۔ اسپیکر سے آنے والی آواز ماسٹر سائمن کی نہیں تھی، کوئی اور بول رہا تھا۔ اس وقت میں اس کے ذہن میں جھانکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے فریال سے باتیں کرنے لگا اور اسے موجودہ حالات کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ پچھلے دن وہ ماسٹر یوشے کی موت کی خبر سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جلدی واپس چلا آؤں گا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میں دشمنوں کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا ہوں تو وہ مایوس ہو گئی تھی۔ کبھی دھوپ اور کبھی چاندنی، زندگی کے سفر میں یہی 2 چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ کل اسے چاندنی ملی تھی اور آج دھوپ مل رہی تھی۔ پھر امید بند رہی تھی کہ آنے والا کل اس کے لیے پھر لطافتیں لے کر آئے گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ساری زندگی میرا انتظار کرتی رہے گی، میں مصیبتوں کو گلے لگاتا رہوں گا، وہ مجھے گلے لگانے کی امید میں جیتی رہے گی۔ پھر میں نے آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔
ایک بہت بڑی گنبدنما عمارت کے سامنے ہماری کار پہنچ کر رک گئی۔ جب ہم کار سے اتر کر باہر آئے تو 6 مسلح جوان ہمارے آگے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم ان کے درمیان چلتے ہوئے عمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں اب تک یا تو جوان مرد نظر آئے تھے یا عورتیں دکھائی دے رہی تھی۔ بڑھاپے کا کوسوں دور تک نام و نشان نہ تھا۔ مرد اور عورتیں سب بھی سرخ رنگ کے لباس میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی گہری سنجیدگی تھی کہ وہ ان کے ہونٹ ایسے چپکے ہوئے تھے جیسے وہ بولنا ہی نہ جانتے ہوں یا پھر وہ آدم بیزار ہوں۔ ایک کو مسکرا کر دیکھتا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم جس کوریڈور سے گزر رہے تھے اس کے دونوں طرف بہت سے کمرے تھے اور بہت سی راہداریاں شاخوں کی طرح ادھر ادھر پھیلتی گئی تھی۔ وہ ہمیں ایک راہداری سے دوسری راہداری کی طرف گھما کر لے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم گھوم گھوم کر ایک ہی جگہ پر واپس آ رہے ہوں۔ وہ گنبدنما عمارت بھول بھلیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی، اپنے اندر گزرنے والوں کو صحیح راستے کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ ہم آخر چلتے چلتے ایک دروازے پر رک گئے۔ ایک مسلح جوان نے دیوار کے پاس لگے ہوئے بٹن کو دبایا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ہم اس دروازے سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بڑا سا ہال میں سے میکی کی کوٹھی میں بھی میں نے دیکھا تھا، جہاں میں اور سونیا موت کے چیمبر میں پہنچا دیے گئے تھے۔ اس ہال میں بھی اونچا سا سٹیج بنا ہوا تھا۔ اس سٹیج پر نصف دائرے میں گھومتی ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے والنگ چیئر پر سائمن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں کی دیوار پر بڑے ٹی وی اسکرین لگے ہوئے تھے۔ اس اسکرین پر جزیرے کے مختلف حصے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے میز پر بہت سے سوئچ نما آلات لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ایک سوئچ کو آف کیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام مناظر دھل گئے۔ اسکرین سادہ نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ وہ سونیا کو لے کر واپس چلے جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ سونیا نے جاتے جاتے مجھے دیکھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم پھر ملیں گے۔ ذرا مجھے سپر ماسٹر تک پہنچنے دو، پھر یا تو ہمیں جزیرے کا تخت ملے گا یا ہمارا تختہ ہو جائے گا۔ جب وہ مسلح نوجوانوں کے ساتھ باہر چلی گئی تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس بڑے ہال میں میں تنہا کھڑا تھا۔ میں نے کہا، فرح، میرے ساتھ کوئی بات بھی کرے گا؟ فرحات، تم نے ماسٹر یوشے کو قتل کیا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ ماسٹر سائمن کے تیور بتاتے کہ وہ اس وقت کمرہ عدالت میں جج بنا بیٹھا تھا۔